السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں کلیم احمد قمر اور آپ دیکھ رہے ہیں القمر اکیڈمی کی طرف سے اسلام کے سائنسی انکشافات۔ ہمارے ذہن میں اکثر بہت سے ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کے جواب شاید ہم نہیں جانتے ہوتے۔ مثلا ایک سال کے اندر 12 مہینے ہی کیوں ہوتے ہیں، 13 یا 14 مہینے کیوں نہیں، اور ایک ہفتے کے اندر ہم نے 7 دن ہی کیوں مقرر کیے ہیں، ہم ایک ہفتے کے اندر 8، 9 یا 10 دن کیوں نہیں رکھتے، اور ایک دن کے اندر 24 گھنٹے ہی کیوں ہیں، 25 یا 26 یا 20 گھنٹے کیوں نہیں ہیں، اور ایسے ہی بہت سے سوالات جو آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں، آج ان کے میں جوابات دینے والا ہوں۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو اپنا وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنی ویڈیو کی جانب بڑھیں۔ ہمارے بیشتر وقت کا حساب کتاب سیاروں، چاند اور ستاروں کی نقل و حرکت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمارا دن اپنے محور کے گرد زمین کی ایک مکمل گردش کے برابر ہے، اور یہ وجہ یہ ہے کہ ہم 4 سال بعد فروری میں ایک اضافی دن جسے لیپ ایئر کا کہتے ہیں جوڑ دیتے ہیں، لیکن ہفتہ اور مہینے کا حساب لگانا بہت مشکل ہے۔ چاند کے مراحل سولر کیلنڈر سے بالکل مطابقت نہیں رکھتے۔ چاند اپنا ایک چکر 23 دن اور 7 گھنٹے میں پورا کرتا ہے، اور ہر شمسی سال میں چاند کے 13 مراحل ہوتے ہیں۔ ابتدائی تہذیبوں میں سے کچھ نے کائنات کا مشاہدہ کیا اور سیاروں، سورج اور چاند کی حرکت کو ریکارڈ کیا۔ انہوں نے 7 جسموں یعنی سورج، چاند، مرکری، وینس، مریخ، مشتری اور زحل کا مشاہدہ کیا اور ایک ہفتے کے 7 دنوں کو مقرر کر لیا۔ اسی طرح دوسری تہذیبوں نے بھی اپنے مشاہدات کی بنیاد پر مختلف دنوں کا انتخاب کیا، جیسے کہ مصری تہذیب جس کا ہفتہ 10 دن کا تھا۔ اسی طرح رومیوں نے اپنے ایک ہفتے کو 8 دنوں میں مقرر کیا ہوا تھا۔ عراق کے ایک قدیم شہر بابل کے رہنے والے باشندے اپنے قمری مہینے کو 28 دن یعنی چاند کے ایک مکمل چکر کو 7 دن کے ہفتوں میں بانٹ دیتے ہیں، اور اسی طرح بابل کے باشندوں نے اپنے مہینوں کو 7 کے 4 برابر حصوں میں بانٹ دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمبر 7 کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ پہلی صدی قبل مسیح میں انہوں نے ایک ایسا نظام متعارف کرایا جہاں ایک دن کا نام ان کے کافر دیوتاؤں کے نام پر رکھا گیا تھا، لیکن یہ شہنشاہ کانسٹنٹائن ہی تھا جس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ 7 روز ہفتہ یعنی 7 روزہ کاری رومن ہفتہ ہے، اور اتوار کو سن 321 عیسوی میں عام چھٹی کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا۔ ایک ہفتے کے اندر دنوں کو نام دینے اور ان کو ترتیب دینے کی جڑیں بھی قدیم روم میں جا پڑتی ہیں۔ رومیوں نے اس رفتار کا مشاہدہ کیا کہ جس پر کلاسک سیاروں نے آسمان کو عبور کیا، اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ سب سے تیز رفتار چیز کو زمین کے سب سے کم فاصلہ پر ہونا ضروری ہے۔ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ دن کے ہر گھنٹے میں آسمانی جسم سے وابستہ ایک دیوتا کے ذریعے حکمرانی کی جاتی۔ اس سیاروں کے اوقات کے نظام کے مطابق ہفتے کے پہلے دن کے پہلے گھنٹے کو چاند کی حکمرانی کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا۔ ہر ایک مسلسل گھنٹے کے لیے مذکورہ بالا حکم کے مطابق دوسرا گھنٹہ مشتری کے ذریعے اور تیسرا گھنٹہ اسی طرح چلتا تھا۔ ہفتے کے تمام 168 گھنٹے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس پر ایک طرز کا اطلاق کرتے ہوئے رومیوں نے ہر ہفتے کے پہلے گھنٹے کو آسمانی لاشوں سے جوڑ دیا۔ جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے گھنٹے پر حکمرانی کرنے والا جسم چاند ہے، تو اس طریقے سے اگلے گھنٹے پر حکمرانی کرنے والا مریخ تھا۔ اس طریقے سے یہ 24 گھنٹے ساتوں اجسام باری باری ایک ایک گھنٹہ کر کے حکمرانی کرتے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب 25واں گھنٹہ سٹارٹ ہوتا ہے تو 25ویں گھنٹے کے سٹارٹ ہونے پر جو مریخ ہے آ جاتا ہے، تو انہوں نے مریخ کو منگل کا نام دے دیا۔ اس طریقے سے پہلا دن چاند یعنی پیر کا دن تھا، دوسرا دن مریخ یعنی منگل، تیسرا دن مرکری یعنی بدھ، چوتھا دن مشتری جمعرات،
5واں دن وینس جمعہ، 6واں دن ذوالحجہ ہفتہ اور 7واں دن اتوار کو سورج کا نام دے دیا گیا۔ آج 7 دن ہفتہ کے مساوی ہے اور یہی نظام ہمیشہ سے آج تک چلتا آ رہا ہے۔ اور آخر پہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دن کو ہم 24 گھنٹے میں ہی کیوں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، یعنی 24 گھنٹے ہی کیوں رکھتے ہیں؟ ایک دن کتنا لمبا ہے؟ اگر ہم ایک دن کی تعریف کسی حقیقی روزانہ قابل مشاہدہ جسمانی رجحان پر مبنی کرتے ہیں تو ہمارے پاس 2 ممکن جوابات ہیں۔ اگر ہم ایک دن کو اس کے محور پر ایک مکمل سپننگ یعنی ایک عظیم دن کے طور پر بیان کرتے ہیں تو ایک دن یعنی دوپہر دوسرے دن کے دوپہر کے 24 گھنٹے سے 4 منٹ کم ہوتا ہے۔ ایک شمسی دن تو پھر ایک دن کی لمبائی سال بھر میں مختلف ہوتی ہے، جو 24 گھنٹے سے کم 21 سیکنڈ سے 30 سیکنڈ تک زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم ایک سال میں شمسی ایام کی اوسط لمبائی یا پھر اس کا نتیجہ ٹھیک 24 گھنٹے ہے جو ہم اپنے معیاری دن پر پہنچتے ہیں، تاہم ہر سال صرف 4 بار ہوتے ہیں جب معیاری دن اور حقیقی شمسی دن کی لمبائی ایک ہی ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہو تو کائنڈلی اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن پہ پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔